تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ الزام درست ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز خاص طور پہ سرکاری یونیورسٹیز یا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز محض ڈگریاں بانٹ رہی ہیں؟ ڈگریاں تو خیر وہ تمام ادارے ہی اب اس سے ہی تقسیم کر رہے ہیں ہمارے یہاں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت حد تک درست ہے. لیکن اس میں آپ کے نزدیک پرائیویٹ ادارے بھی شامل ہیں اور پبلک سیکٹر یعنی جی کہ سرکاری ادارے بھی؟ پرائیویٹ ادارے بھی شامل ہیں, پبلک سیکٹر بھی. اس میں اگر آپ خالی پبلک سیکٹرز کو مورد الزام ٹھہرائیں تو یہ زیادتی ہوگی کہ فنڈز روک لیے گئے بہت حد تک, وسائل روک لیے گئے بہت حد تک, انہیں دینے سے جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا. لیکن جہاں تک اپنی جو اہم تعیناتیاں کرنی ہیں, وائس چانسلرز ہیں, جہاں پر رجسٹرار ہیں, جہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ آفیسرز ہیں, جہاں پہ آپ کے ریزیڈنٹ آڈیٹرز ہیں, اگر آپ نے ان کو اپوائنٹ کرنا ہے تو یہ تمام کے تمام اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں, کیونکہ یہ بہت اہم عہدے ہیں, بہت اہم پوسٹیں ہیں. تو یہ معاملات حکومت نے اپنے اختیار میں رکھے ہیں, لیکن یونیورسٹیوں کو اس بات پر جناب مجبور کر دیا گیا کہ جناب آپ اپنے وسائل میں جو ہے وہ خود استعمال کریں اور خود جنریٹ کریں اپنے فنڈز. جس سے یہ ہوا کہ آپ نے جو ڈگریاں بانٹنے والی بات کی وہ پھر یہی معاملہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ طالب علموں کو داخلہ دیا جائے, زیادہ سے زیادہ پروگرام شروع کیے جائیں تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فنڈز جنریٹ کیے جائیں. اب دیکھیے کہ ہمارے طالب علم جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے صرف راندہ درگاہ ایسے طالب علم کہ جن کو کہیں ایڈمیشن نہیں ملتا, وہ کسی ایسے پروگرام میں داخلہ لے لیتے ہیں کہ کم از کم ہمیں ڈگری تو مل جائے گی. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ ڈگری لینے کے بعد ملک کے لیے سود مند ہوں گے یا پھر ملک پر بوجھ ہوں گے؟ خواتین و حضرات, ویلکم ٹو ریالٹی بائٹس. میں ہوں سمیر احمد. اس پروگرام میں ہم حقائق پر مبنی بحث کے ذریعے آپ کو حقیقت کے قریب لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کی نشست کا موضوع سخن ہے پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کو درپیش مسائل, اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر سلمان بھٹی کو. ڈاکٹر سلمان بھٹی پاکستان کی ایک سرکاری یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں اور اپنے شعبے کے صدر بھی ہیں. ساتھ ساتھ تعلیم سے ان کا تعلق, تعلیم کی فیلڈ سے ان کا تعلق جو ہے اس کو 20 سال سے اوپر ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو کن بڑے مسائل کا سامنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں جو اس وقت ہائر ایجوکیشن کو جن مسائل کا سامنا ہے تحقیقی میدان میں یا جامعاتی سطح پر, وہ میرا خیال ہے کہ 2-3 بڑے مسائل ہیں. پہلا مسئلہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر جو ہے, یونیورسٹیوں کو جو پراپر اور مناسب ایک یونیورسٹی کو انفراسٹرکچر ملنا چاہیے وہ نہیں ہے. وسائل کی کمی ہے, جس میں معاشی وسائل جو ہے وہ بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں کہ شامل ہیں, ان کی بھی جو ہے وہ بے تحاشا کمی ہے. اور اس کے علاوہ ٹریننگ, جو ٹیچر ٹریننگ ہے بنیادی, جو ایک تحقیق کے لیے ایک استاد کے لیے ضروری ہے, اس کا بھی بہت فقدان ہے. یہ 3 بڑے مسائل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اعلیٰ سطحی جامعاتی جو زندگی ہے اس پر بہت زیادہ ان کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے دوسرا سوال یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہمارے ادارے, ہمارے تعلیمی ادارے زوال پذیر ہیں, تو ماضی میں بھی ان کے پاس کوئی زیادہ فنڈنگ تو نہیں تھی, اس سے زیادہ انفراسٹرکچر تو نہیں تھا, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ماضی میں ہمارے ادارے, ہمارے اساتذہ آج سے بہتر ہوا کرتے تھے اور ہمارا معیار مسلسل پست تر ہوتا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور اس کی وجہ جو بڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام اداروں میں جو سیاسی وابستگی ہے اور بیوروکریسی کی انوالومنٹ ہے اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. اور میرا خیال ہے کہ تعلیمی شعبہ بھی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا, اور وہ اب تک تاحال اس سے مسلسل متاثر ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جب آپ نے جیسا کہ کہا کہ پہلے ہمارا جو تعلیمی شعبہ تھا وہ اتنا زوال پذیر نہیں تھا, تو پہلے ہمارے تعلیمی شعبے میں بیوروکریسی کی یا سیاست کی اتنی انوالومنٹ بھی نہیں تھی. مثال کے طور پہ ہماری یونیورسٹی, ہماری جامعات کو اگر آپ دیکھ لیں, کیونکہ ہم اعلیٰ سطحی جو ہے وہ تعلیم کی بات کر رہے ہیں, تو ہم اگر دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ
ہماری جو جامعات میں وائس چانسلرز کی تعیناتی ہے وہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی معاملہ ہے. بیوروکریسی اس میں انوالو ہوتی ہے. رجسٹرارز جو ہوتے ہیں اس میں بھی بیوروکریسی انوالو ہے, ان کی تعیناتی میں بھی بیوروکریسی انوالو ہے. تو یہ دو بڑی جو ہے وہ پوسٹیں ہیں جس پر ایسے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں جو پڑھے لکھے تو یقیناً ہیں لیکن ان کی وابستگیاں سیاسی ہیں, لہٰذا ان کے مفادات جو ہیں وہ کہیں اور جڑے ہیں, اور وہ جو کام کرتے ہیں وہ اپنے یونیورسٹیوں کے لیے کام تو کر رہے ہیں لیکن بنیادی طور پہ ان کی جو وابستگیاں ہیں کسی اور کے ساتھ ہیں, اداروں کے ساتھ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے تعلیمی ادارے جو ہے وہ روح بزوال ہیں. یعنی جو یونیورسٹیز کے سربراہان ہیں ان کی تعیناتی ایک سیاسی بنیادوں پر ہوا کرتی ہے اور صرف میرٹ پر نہیں ہوتی. بہت حد تک میں سمجھتا ہوں, بہت حد تک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا جامعات کو حکومت یا سرکار کے کنٹرول میں ہونا چاہیے یا پھر انہیں مکمل طور پر خود مختار کر دینا چاہیے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ اگر آپ انہیں حکومتی کنٹرول میں دیتے ہیں یا اگر آپ انہیں نجی سطح پر آپ کہتے ہیں کہ نجی کنٹرول میں پرائیویٹائز کر دیتے ہیں, پرائیویٹائز کر دیا جائے, تو بنیادی طور پہ لوگ تو وہی ہیں, ہمارے پاکستانی ہیں, وہی چلاتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بنیادی طور پر ایک پورا جو ہے وہ ایک ایسا سیٹ اپ ڈیولپ ہونا چاہیے کہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ نجی اور سرکاری ادارے مل کر چلائیں, رن کریں, تاکہ جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک ڈفرینٹ اوپینین جو ہے وہ آپ کے سامنے آ سکے, بحث ہو, مباحثے ہوں, اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اختلافات ہوں, اور اس اختلاف نظر سے, اختلاف رائے سے ایک نیا سیٹ اپ ڈیولپ ہو. ہمارے یہاں پر پبلک سیکٹر بالکل ایک ڈفرینٹ ڈومین ہے اور پرائیویٹ سیکٹر ایک بالکل ڈفرینٹ ڈومین ہے, اور پچھلے کئی سالوں سے یہ فرق اتنا واضح ہو گیا ہے کہ پبلک سیکٹر کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بہت آگے نکل گیا ہے. اس کی بڑی وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پرائیویٹ سیکٹرز جو ہیں ان کے پاس فنڈنگ بہت ہے, جبکہ جو ہمارا پبلک سیکٹر ہے اس کے پاس فنڈنگ نہیں ہے, اور پبلک سیکٹر اتنے بڑے سیکٹرز ہیں کہ ان پر اس طرح توجہ بھی نہیں دی جا رہی جس طرح توجہ دی جانی چاہیے. پھر میں نے جیسے کہ اس کو اگر آپ انٹر لنک کریں اس بات سے کہ جو تعیناتیاں ہیں بڑے عہدوں پر, وہ بھی سیاسی جو ہے وہ تعلقات کی بنیاد پر ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جسے آپ کہتے ہیں نا کہ آنرشپ سرکاری اداروں میں وہ نہیں لی جاتی, جبکہ پرائیویٹ نجی اداروں میں آنرشپ لی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ آگے نکل گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹرز کو مل کر کام کرنا چاہیے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پبلک سیکٹر کی جو یونیورسٹیز ہیں انہیں محدود کر دینا چاہیے. یعنی کہ 2002 کے بعد جب جنرل پرویز مشرف نے یونیورسٹیوں کو باقاعدہ اور باضابطہ طور پہ ایک چارٹر کے تحت آزادی دے دی اور بہت سے ایسے کالجز جو ہیں ان کو یونیورسٹیوں کا درجہ دے دیا گیا, تو وہ پہلے دن سے یونیورسٹیاں نہیں تھیں. اب تک وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ ادارے, میں ان اداروں کا نام نہیں لوں گا, لیکن وہ ادارے اب تک یونیورسٹیاں نہیں بن سکے. یونیورسٹی جو ہے وہ بائی برتھ یونیورسٹی ہوتی ہے, یعنی کہ فرسٹ ڈے سے وہ یونیورسٹی ہوتی ہے. اس کو آپ پورا انفراسٹرکچر دیتے ہیں, اس کے پاس تمام تر سہولیات ہوتی ہیں, لیبز ہوتی ہیں, وسائل ہوتے ہیں, اسکالرشپس ہوتے ہیں, ایک پوری ایک اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے. لیکن جب آپ ایسے کالجز کو جن کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, جن کے پاس پوری جو ہے وہ طاقت ہی موجود نہیں ہے, وسائل نہیں ہیں, آپ نے انہیں یونیورسٹیوں کا درجہ تو دے دیا لیکن وسائل سے آپ نے ان کو بے بہرا رکھا, وسائل سے آپ نے انہیں دور رکھا یا وسائل انہیں مہیا نہیں کیے. تو آج تک وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ بے یار و مددگار ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر آنے والے جو طلباء طالبات ہیں وہ ڈگریاں تو لے کر نکل رہے ہیں, لیکن وہ سوسائٹی پر بیچارے بوجھ بنتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے, ان کی تربیت نہیں ہے, انہوں نے وہ پریکٹیکل کیا ہی نہیں ہے اپنی یونیورسٹیوں میں. جو باہر اس چار دیواری سے باہر نکلنے کے بعد آپ کو جن معاملات کو فیس کرنا پڑتا ہے ان کی پہلے سے تیاری کروا سکے. تو یہ ایک بڑی صورتحال ہے جو کہ بڑی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے یہ. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ الزام درست ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز, خاص طور پہ سرکاری یونیورسٹیز یا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز, محض ڈگریاں بانٹ رہی ہیں؟ ڈگریاں تو خیر وہ
تمام ادارے ہی اب اس سے ہی تقسیم کر رہے ہیں ہمارے یہاں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت حد تک درست ہے. لیکن اس میں آپ کے نزدیک پرائیویٹ ادارے بھی شامل ہیں اور پبلک سیکٹر یعنی جی کہ سرکاری ادارے بھی؟ پرائیویٹ ادارے بھی شامل ہیں, پبلک سیکٹر بھی. اس میں اگر آپ خالی پبلک سیکٹرز کو مورد الزام ٹھہرائیں تو یہ زیادتی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک پاکستان کے سیاسی حالات جو ہیں وہ یونیورسٹیز پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ بہت حد تک. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاسی حالات ہی ہماری جامعات پر, ہماری سماجی زندگی پر بھرپور انداز سے اثر انداز ہیں. اور پچھلے 10 سالوں میں تو یہ تناسب بھی بڑا ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ بہت زیادہ اس پر جو ہے ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں ہماری سیاست کا جو اثر و نفوذ ہے وہ ہمارے اداروں پر غیر معمولی طور پر بڑا ہے. اچھا وہ کیسے ہے تھوڑا سا بھی بتائیے. کیا اداروں میں پولرائزیشن ہوئی ہے, نفرتیں بڑھی ہیں, سیاسی جو نظام ہے ملک کا وہ کس شکل میں آپ کو نظر آتا ہے یونیورسٹیز کے اندر؟ دیکھیے یونیورسٹیاں جو خاص طور پہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہ بنیادی طور پہ آپ کی یا تو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں یا پھر آپ کی پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں, اور ان کے جتنے بھی وسائل ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن بھی اب تک بہت حد تک جو ہے وہ انہی کے اختیار میں ہے, حکومت کے اختیار میں ہوتی ہے. اب ذرا یونیورسٹیوں کو انہوں نے تھوڑا سا با اختیار کیا ہے, اور با اختیار کرنے کا نقصان ایک یہ ہوا ہے کہ جو ڈگریاں بانٹنے والی بات آپ نے کہی وہ یہاں پر میں اس کو انٹر لنک کروں گا کہ حکومت نے جب اپنا ہاتھ کھینچا ہے اور کہا ہے کہ اب آپ اپنے وسائل کا استعمال جو ہے خود کریں, خود اپنے فنڈز جنریٹ کریں, خود اپنے وسائل پیدا کریں, اور اسی سے آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنا سارا انفراسٹرکچر ڈیولپ بھی کریں اور اس کو آگے بڑھائیں. تو اس سے ایک نقصان یہ ہوا کہ پہلے جو فنڈنگ حکومت کیا کرتی تھی مکمل طور پہ اس نے ہاتھ کھینچ لیا, جس سے تمام تر ذمہ داری فنڈ جنریٹ کرنے کی حکومت پر, وہ آپ کے اداروں پر آ پڑی, یونیورسٹیوں پر آ پڑی. لیکن ایک چیز ہے کہ فنڈز روک لیے گئے بہت حد تک, وسائل روک لیے گئے بہت حد تک, انہیں دینے سے جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا. لیکن جہاں تک اپنی جو اہم تعیناتیاں کرنی ہیں, وائس چانسلرز ہیں, جہاں پر رجسٹرار ہیں, جہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ آفیسرز ہیں, جہاں پہ آپ کے ریزیڈنٹ آڈیٹرز ہیں, اگر آپ نے ان کو اپوائنٹ کرنا ہے تو یہ تمام کے تمام اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں, کیونکہ یہ بہت اہم عہدے ہیں, بہت اہم پوسٹیں ہیں. تو یہ معاملات حکومت نے اپنے اختیار میں رکھے ہیں, لیکن یونیورسٹیوں کو اس بات پر جناب مجبور کر دیا گیا کہ جناب آپ اپنے وسائل جو ہے وہ خود استعمال کریں اور خود جنریٹ کریں اپنے فنڈز. جس سے یہ ہوا کہ آپ نے جو ڈگریاں بانٹنے والی بات کی وہ پھر یہی معاملہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ طالب علموں کو داخلہ دیا جائے, زیادہ سے زیادہ پروگرام شروع کیے جائیں تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فنڈز جنریٹ کیے جائیں. اب آپ دیکھیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک فلسفہ ہے کہ مارکیٹ میں پوری دنیا میں جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کی یہ فلسفی ہے کہ جو بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹیوں کے, وہ اگر کوئی نیا پروگرام لانچ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہوئے لانچ کیا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے, اور اگر وہ ڈیمانڈ 2 3 4 5 10 سالوں میں پوری کر دی جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اب مارکیٹ میں ان کی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے تو پروگرام بہت حد تک محدود کر دیے جاتے ہیں یا بند کر دیے جاتے ہیں. پروفیشنل ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں, سوشل سائنسز کی بات نہیں کر رہا میں, سائنسز کے حوالے سے اور دوسرے یہ MBA اور دیگر جو آپ کے جو ہے اکاؤنٹنگ کے, اس حوالے سے یہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن میں ویسے اس کو جنرلائز کر دیتا ہوں. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایسا سلسلہ نہیں ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے طالب علم جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے صرف راندہ درگاہ ایسے طالب علم کہ جن کو کہیں ایڈمیشن نہیں ملتا, وہ کسی ایسے پروگرام میں داخلہ لے لیتے ہیں کہ کم از کم ہمیں ڈگری تو مل جائے گی. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ ڈگری لینے کے بعد ملک کے لیے سود مند ہوں گے یا پھر ملک پر بوجھ ہوں گے؟ آپ کو ان کا نان نفقہ برداشت کرنا پڑے گا, وہ بے روزگار پھریں گے, وہ کسی اور ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں گے جس سے ملک کئی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے, اور اب ہے آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انٹر لنک ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں ہیں ان کو جو ہے اس پہ جو ہے وہ بہت حد تک سیاسی اثر و نفوذ اور بیوروکریسی کے اثر و نفوذ نے
بڑا منفی کردار ادا کیا ہے، اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اس کی متحمل اب نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم نے مزید اس پر تجربات کیے تو اب ہم بہت تیزی کے ساتھ زوال کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ اچھا، دو آپ نے اہم نکات کی جو ہے نشاندہی کی ہے کہ کس طرح سیاسی کلچر جو ہے وہ یونیورسٹیز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ سرکار نے، پاکستان کی ریاست نے یونیورسٹیز کو یہ کہہ دیا کہ آپ اپنے وسائل خود جنریٹ کریں، اپنی فنڈنگ خود جنریٹ کریں، جس کی وجہ سے انہوں نے بے تحاشا پروگرام شروع کر دیے اور اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھا دی۔ اور دوسری طرف انہی یونیورسٹیز پر کنٹرول رکھنے کے لیے جو اہم انتظامی پوزیشنز ہیں وہ حکومت یا سرکار ابھی بھی براہ راست خود تعینات کرتی ہے، یعنی وائس چانسلرز یا پھر رجسٹرار اور دیگر ایسے اہم پوزیشنز۔ تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں آپ نے ہم سے شیئر کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ہم نے سول اور ملٹری بیوروکریسیز کے کردار پر تو بات کر دی، اور سیاسی جو عموماً پورے ملک میں ہو رہا ہے اس کا جو اثر پڑتا ہے یونیورسٹیز پر، اس پر تو بات کر دی، لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں، یعنی سرکاری یونیورسٹیز میں، اساتذہ کی آپس کی لڑائیاں اور ان کی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں جو ہیں اس نے بھی یونیورسٹیز کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سلیکشن جو کرائٹیریا رکھا گیا ہے یونیورسٹیوں میں، اس میں مفادات کا بے تحاشا ٹکراؤ ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں ٹیچروں کا ایک دوسرے کے ساتھ۔ شاید میرا خیال ہے کہ ہمارے اندر وہ قدریں بھی باقی نہیں رہیں۔ تو ایک استاد کو اعلیٰ ظرف کا مالک ہونا چاہیے، تو ہم شاید ان جنگوں میں اور ان قضیوں میں الجھ گئے ہیں، اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے۔ یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس پر ہم اگر بات کریں تو شاید زیادہ نتائج اخذ نہ کر سکیں، مگر یہ ضرور ہے کہ ایسا یہ درست ہے کہ ہماری جامعات میں شعبہ جات کے اندر جو ذاتی لڑائیاں ہیں اور رنجشیں ہیں، اس نے طالب علموں پر انتہائی منفی اثرات مرتب کیے ہیں، اور وہ منفی اثرات جو ہیں وہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ وہ طالب علم جو ہے ان کی ڈگری پر یا ان کے مارکس پر اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ وہ طالب علم جن اساتذہ سے پڑھتے ہیں ان کی شخصیت کا اثر لے کر نکلتے ہیں فیلڈ میں، اور پھر وہ اسی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں جس طرح وہ اساتذہ کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ جو ہے وہ ایک سلیکشن ہے۔ یونیورسٹیوں میں جس طرح پبلک سروس کمیشن میں آپ کی جو ہے وہ پروموشن ہوتی ہے سلیکشن کے بعد، آپ ایک لیکچرر بھرتی ہوتے ہیں اور اس کے بعد براہ راست بھی آپ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ عام طور پہ پروسیس یہی ہوتا ہے کہ آپ نے لیکچرر کی پوسٹ پر آپ نے اپلائی کیا، آپ لیکچرر بھرتی ہو گئے، لیکچرر کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر، تو یہاں پہ ایک رینک آپ کا بڑھ جاتا ہے یونیورسٹی میں۔ لیکچرر کا اگر 17واں اسکیل ہے تو یہاں پہ آپ کو 18واں اسکیل دیا جاتا ہے لیکچرر کو، اسی طرح ایک رینک آپ کا اوپر ہوتا ہے۔ تو اب میں نے یہاں پہ اب ہر بات جو ہے وہ پہلی بات سے لنک ہو جاتی ہے، سیاسی اثر و نفوذ۔ اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ سلیکشن کا بہت حد تک جو اختیار ہے وہ سنڈیکیٹ کے پاس تو نہیں ہوتا، وہ اختیار ہوتا ہے آپ کے چیئر پرسنس کے پاس، آپ کے وائس چانسلر کے پاس، آپ کے رجسٹرار کے پاس۔ تو یہ پھر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جو اساتذہ ہیں وہ ایک ایسی رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے کہ جس میں ہر کوئی جو ہے وہ وائس چانسلرس کے قریب، ہر کوئی جو ہے وہ ارباب اختیار کے قریب ہونا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک رسہ کشی چلتی رہتی ہے اور مسائل بڑھتے رہتے ہیں، کوئی آگے اور کوئی پیچھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر آپ کی سلیکشنز ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے ہر دفعہ اپلائی کرنا ہے۔ آپ اگر اسسٹنٹ پروفیسر ہیں تو اب آپ ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے پروموٹ نہیں ہوں گے پنجاب گورنمنٹ کی طرح، آپ وہاں پر سلیکشن کے لیے اپلائی کریں گے اور آپ باقاعدہ بورڈ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کی سلیکشن ہوگی۔ اب ظاہر ہے بہت سے معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے، عام طور پر دیکھا گیا ہے سلیکشنز ٹھیک بھی ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں کہ اس میں 100% جو ہے وہ ہم سکم نکالیں یا غلطیاں نکالیں یا اس میں اعتراضات اٹھائیں، لیکن بہت حد تک سلیکشنز جو ہیں وہ سیاسی اور ذاتی دلچسپیوں کی اور ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اور ایسے کئی کیسز میں یونیورسٹی لائف سے تعلق رکھتا ہوں، ایسے کئی کیسز مجھے جو ہے نا وہ عموماً دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو سے یہ تاثر آ رہا ہے کہ اگر کل
پاکستان کی تمام یونیورسٹیز بند کر دی جائیں تو اس سے پاکستان کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. یونیورسٹیوں کو چلتا رہنا ضروری ہے، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، انہیں انفراسٹرکچر فراہم کرنے کی ضرورت ہے، اس میں سے سیاسی اثر و نفوذ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. جو اساتذہ اس میں پڑھا رہے ہیں ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، ان کی اخلاقی تربیت کی بھی بہت اشد ضرورت ہے، ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی تربیت کی بڑی اشد ضرورت ہے. جہاں تک اخلاقیات کے حوالے سے میں نے بات کی، یہ اس کا اطلاق سب پر نہیں ہوتا، کچھ لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو اچھے ہیں ان کا اثر جو ہے وہ، یا ان کی ایک سفید سوٹ کے اوپر جو ہے وہ اگر تھوڑا سا داغ لگ جائے تو سوٹ تو سارا ہی برا لگتا ہے آپ کو. تو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز یعنی سربراہان کے چناؤ کا طریقہ وہ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے خصوصاً 2002 کے بعد سے وائس چانسلرز کس طرح چنے جاتے ہیں، تو اس طریقے میں بہتری کی گنجائش کہاں پر ہے؟ دیکھیے جی، ایک لکیر تو آپ نے پہلے سے لگا دی کہ جب وائس چانسلرز اپلائی کرتے ہیں تو جو فورن ڈگری ہولڈر ہے نا اسے پریفر کیا جاتا ہے اور اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ تو پہلے ہی جسے آپ کہتے ہیں کہ پہلی چوٹ ہی آپ نے ایسی لگائی ہے کہ جس پہ جو لوکل پی ایچ ڈی ہولڈر ہے وہ اٹھ ہی نہ سکے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ شرط اچھی نہیں ہے کہ ہم فورن کوالیفائڈ جو بہتر تعلیمی اداروں سے اور ممالک سے پڑھ کر آئے ہیں انہی لوگوں کو سربراہ لگائیں؟ جی، پھر اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جو طالب علم آپ کے پاس پڑھتے ہیں اور جو اساتذہ آپ کے پاس لوکل پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں ان سب کو 3 سال کے لیے حکومت اپنے خرچے پر بیرون ملک پوسٹ ڈاک کے لیے بھیجے اور لازماً بھیجے تاکہ پھر آپ کا معیار تعلیم جو ہے وہ مزید بہتر ہو. اچھا، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ آپ، میرا ذاتی خیال یہ ہے اور میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کی اپنی یونیورسٹیوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس میں ایسے کینڈیڈیٹس موجود ہوں، اس میں ایسے ڈگری ہولڈرز ہوں، اس میں ایسے ڈاکٹرز موجود ہوں، اس میں ایسے ریسرچرز ہوں کہ جو آئیں کام کریں. اور یہ لوگ پاکستان میں بہت سے لوگ موجود ہیں. چلیے آپ کا یہ نقطہ آ گیا کہ لوکل پی ایچ ڈیز اور لوکل تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی وائس چانسلر بننے کے مواقع ملنے چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سجیسچنز ہیں کہ کس طرح اس طریقہ کار کو بہتر یا مربوط بنایا جا سکتا ہے؟ جی، دوسرا یہ ہے کہ عام طور پہ یونیورسٹیوں میں جو وائس چانسلرز تعینات کیے جاتے ہیں وہ ان یونیورسٹیوں سے وابستہ نہیں ہوتے، لہٰذا ان کا وہاں پہ کوئی اسٹیک نہیں ہوتا. وہ 4 سال کے لیے آتے ہیں یا دوبارہ انہیں وہ ایکسٹینشن مل جاتی ہے، وہ 4 سال کے لیے مزید رہیں گے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ کہ اگر سینئر موسٹ پروفیسرز کو، ریسرچرز کو انہی اداروں میں جنہوں نے سرو کیا ہے 20 سال 25 سال 15 سال، اگر انہیں ہی وائس چانسلر کے عہدے پر تعینات کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو باہر سے نئے لوگوں کو تعینات کر کے وہاں پر ان سیٹس پر بٹھایا جائے. درست، یعنی اسی ادارے کے پروفیسرز کو ہی اس کا سربراہ، ان اداروں کے سربراہ بننے کا موقع ملنا چاہیے. کیونکہ وہ ادارے کی کمزوریوں سے، ادارے کی اسٹرینتھ سے واقف ہوتے ہیں. انہیں جب ایک نئے وائس چانسلر کو 4 سال کا عرصہ دیا جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ اسے اگلے 4 سال کے لیے پھر ایکسٹینشن دے دی جائے، لیکن وہ 4 سال میں سے 2 سال تو اسے سسٹم کو سمجھتے ہی لگ جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ادارے کی بہتری کے لیے مزید اور بہت بہتر اور فعال ہو کر کام کر سکے. کرتے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ 1-2 سال انہیں سسٹم کو سمجھتے ہوئے لگتے ہیں اور اس کے بعد جب انہیں سسٹم کی سمجھ آتی ہے تو ان کا ٹینیور ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے. صحیح. سلمان صاحب، آپ سے آج کی نشست کا آخری سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی انتظامی عہدہ دے دیا جائے تو آپ اپنی یونیورسٹی میں وہ کون سی 3 اصلاحات ہیں جو فوری طور پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے، 2-3 بڑی اصلاحات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی موقع ملے تو میں ضرور، لیکن یہ میری خواہش ہے یا جب میرا جو نقطہ نظر ہے یہ پہلے سوال سے منسلک ہے، جڑا ہوا ہے. کہ پہلی بات تو یہ کہ معاشی جو وسائل ہیں ان کی فراہمی کے لیے میں کام کروں. پھر یونیورسٹیوں میں جو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے
جس انفراسٹرکچر کی جو انفراسٹرکچر درکار ہے، آڈیٹوریمز ہیں، سیمینار ہالز ہیں، لیبس ہیں، لائبریریز ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر اور اپنا اسپورٹس کے حوالے سے ہیں چیزیں، اپنا گراؤنڈز وغیرہ اور دیگر ایکٹیویٹیز، ان کے حوالے سے ایک پراپر انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیولپ کیا جائے. اور سب سے بڑھ کر ہماری جو قومی اور اخلاقی قدروں کا زوال ہوا ہے اس کے لیے ایک ایسی اسٹوڈنٹ باڈی تشکیل دی جائے کہ جو ان کے فروغ کے لیے کام کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں. اگر مجھے کبھی موقع ملے، نہ بھی ملے تو میں اپنی سطح پر کام تو کر رہا ہوں، کوشش تو یہی ہے، لیکن یہ کہ بہت محدود سطح پر ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اپنی سطح پر بھی کام کیا جائے اور انتظامی عہدہ نہ بھی ملے تو بھی میرا خیال ہے کہ آپ مطمئن ان 3 شعبوں میں کام جو ہے ہمیں کرنا چاہیے. خواتین حضرات، آج کی نشست میں ہم نے پاکستان میں ہائر ایجوکیشن یعنی اعلیٰ تعلیم کو درپیش مسائل پر پروفیسر سلمان بھٹی سے گفتگو کی. آج کی نشست کے لیے اتنا ہی.